اگلی بات جو آپ نے نعرہ دیا، جو آپ نے سبق پڑھایا، سیرت کا اول و آخر سبق یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہتے جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بھائی کیا مطلب؟ کہا نہیں مطلب یہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بھائی عبادت کے لائق کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بندہ سمجھا نہیں سکتا۔ تو اب تو بڑا آسان ہو گیا، بھائی گوگل پہ کلک کریں قرآن میں الہ کہاں کہاں آیا ہے، اور جہاں الہ کا لفظ قرآن میں جس آیت میں آیا ہے وہ الہ کا مفہوم وہ آیت بتا دیتی ہے۔ آسانی کے لیے کہتا ہوں 20ویں سپارے کا پہلا رکوع پڑھ لیں، الہ کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غوث نہیں، غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں۔ کوئی کہے گا جی یہ تو تصوفانہ کیا کہتے ہیں صوفیوں کی اصطلاحات ہیں، مطلب یہ ہے تو ایویں ہیں شیویں، رکھ لیں اپنے پاس۔ جو اصطلاح شرک کے لیے معاون بنتی ہے اس اصطلاح کو اٹھا کے بڈھے دریا میں پھینک دو۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ ہمارے کوئی بڑے صوفی تھے انہوں نے غوث یا غوث اعظم یا مشکل کشا کی اصطلاح صحیح معنوں میں استعمال کی تو ہم مجبور ہو جائیں، وہ ہمارے لیے قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ قرآن آپ کو اتنا صاف عقیدہ دیتا ہے کہ آپ کے بڑوں میں سے کسی نے بھی کوئی کمزور بات کی ہو تو آپ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ تو لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی دور و نزدیک سے پکار کو سن کے آپ کی پکار پہ جوابی کارروائی کرنے والا کوئی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، اللہ کے سوا ہے کوئی الہ جو یہ کام کرے؟ یہ ہے پیغام کا اصل مفہوم، یہ ہے توحید، یہ ہے شرک کی بیخکنی۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ پیسے غیر اللہ ہیں، یہ یورو غیر اللہ ہیں، یہ ڈالر غیر اللہ ہیں، کوئی شک نہیں۔ جو اصل مطلب ہے وہ بھی بتائیں، یہ قبریں غیر اللہ ہیں، یہ بزرگان دین غیر اللہ ہیں، یہ پوری کائنات اللہ کے سوا غیر اللہ ہے۔ جو اللہ کا اختیار ہے وہ غیر اللہ میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں۔ غیر اللہ کوئی گالی نہیں، غیر اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا جو بھی ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے یا معدوم ہے، بس اس کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں۔ یہ ہے اس پیغام کا مفہوم۔ یہ پیغام جب دل میں اتر جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسے بندے کو مرعوب نہیں کر سکتی، خرید نہیں کر سکتی، اور اس کے نظریات کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے پیغام، یہ ہے اب پیغام کا مفہوم جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس چیز کو خواتین و حضرات، سامعین اور سامعات، ان چیزوں کو سامنے رکھا کریں۔ جب تک ہم سیرت کے اصل پیغام کو سامنے نہیں رکھیں گے ہماری نظریاتی تربیت نہیں ہو سکتی۔ آج بے دینوں سے کوئی گلہ نہیں، آج دینداروں کی نظریاتی تربیت نہیں۔ اسلام شروع ہوتا لا الہ سے اور پہنچتا الا اللہ پہ۔ طریقہ کار محمد الرسول اللہ کا ہوگا جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ کے نبی سمجھائیں گے۔ لیکن آج دینی تحریکوں کا عالمی ہے۔ آج ابھی میں اس پہ صرف بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اسلام کا طریقہ کار انکار سے شروع ہوتا ہے، اقرار پہ پہنچتا ہے، اور آج کی دینی تحریکیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ اقرار سے شروع کرتی ہیں، انکار کے بارے میں مذبذب ہو جاتی ہیں، چوں چاں دیگر چوں کے چنانچہ کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ یہ ہے دینی تحریکوں کا المیہ۔ دینی تحریکوں کے اندر وہ طاقت نہیں جو کھل کے کہیں لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، نہ حضرت علی مشکل کشا ہیں، نہ حضرت علی حجویری مشکل کشا ہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی تمہارے دور و نزدیک سے پکار کو سن کے اس پر جوابی کارروائی کرنے والا نہیں۔ ما فوق الاسباب، کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ سے بیماری کو دور کر دے، آپ کو شفا یاب کر دے، آپ کو نوکری دے دے، آپ کو بیٹا دے دے، آپ کو بیٹی دے دے، آپ کو عزت دے دے۔ تباہ کرنا، برباد کرنا، آباد کرنا، ویران کرنا، سنوارنا، عزت دینا، ذلت دینا، تخت سلطنت پہ بٹھانا، تخت دار پہ چڑھانا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، یہ سارے کام صرف اللہ کے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ سارے کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بیٹیاں بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے دونوں دے دے، جس کو چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، 5 بنا کے رکھے۔ اللہ نہ دینے پہ آئے تو اپنے نبیوں کو اولاد نہ دے، بڑھاپے تک ترسا کے رکھے، اور دینے پہ آئے تو بڑھاپے میں بانجھ پن دور کر کے نبی کی گود کو ہری کر دے، نبی کی گود کو ہری کر کے بڑھاپے میں اولاد دے دے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ نہ دینے پہ آئے تو نبی کو نہ دے، اللہ دینے پہ آئے تو فقیر کو درجن درجن بیٹے دے دے۔ یہ ہے سیرت کا اصل پیغام جو نظر انداز ہو رہا ہے،